السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ورلڈ دیکھنے والے تمام دوستوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا۔ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے پر ایک اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدہے کو ڈنک مار دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے ڈنک سے وہ اژدہا وہیں مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ آپ اس کی قدم بوسی کرنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس کے پاس سے شراب کی بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ تو ایک شرابی گناہ گار آدمی تھا۔ اتنے میں انہیں الہام ہوا کہ اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف نیکوکاروں کی ہی حفاظت فرمائے تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے خوش نصیب سونے والے، جس کی خود رب دو جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی ہیں جو تجھے ہر نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے؟ جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کا نشہ اترا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور ان سے پوچھنے لگا: اے قبلۂ عالم، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا اس بات کے بارے میں چھوڑو اور اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا: آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں ایک شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا: ادھر دیکھو۔ اس نے جب مرے ہوئے اژدہے کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا: اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔